السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو پھنسے ہیں ان کے ساتھ آسانی کرے۔ تو بھائیو، آج کا جو عنوان ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گرگٹ کو مارنا ہے یا چھپکلی کو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہوں، اور قریب آج 4 سال، جب تک مجھے نہیں معلوم تھا 4-5 سال پہلے تک، یعنی بچے گرگٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں، اور عام جگہ یہ بہت مشہور چیز ہے کہ بچے جو ہے جھاڑیوں میں ادھر ادھر یعنی گرگٹ کو مارتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں گے کہ گرگٹ کو مارنے کا حکم ہے کہ چھپکلی کو، حدیث سے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم یعنی جو صحیح ہو اس کو پکڑ لیں، جو غلط ہو اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ اور بھائیو، ہم لوگ ابھی الحمدللہ یہاں تنزانیہ میں ہیں، اور ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، اس کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ سفر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی نعمت طرح طرح کی جب دیکھو تو اس میں ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعامات، کتنی مخلوقات، کتنے طرح کے لوگ کیا بنایا ہوا دنیا میں، پھل و فروٹ۔ اب دیکھو ہمارے ہندوستان میں آم کا سیزن کیا ختم ہو گیا، اور یہاں شروع ہوا ہے، یعنی اس میں پھول لگ رہے ہیں، بور جس کو کہتے ہیں، اور کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکورے ہیں۔ اور آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 30 اگست ہے، تو اب یہاں پہ بور لگنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر ہندوستان کا آم ختم ہو جائے تو یہاں سے سپلائی ہوگا، اور یہاں ختم ہو جائے تو وہاں سے سپلائی ہوگا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے، اور الگ الگ لوگوں کو دیکھو، الگ الگ طرح کی مطلب اخلاق و بیوہار، الگ الگ کلچر، الگ الگ مخلوق، تو اس میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ چیز یہاں الحمدللہ ملی۔ خیر، عنوان کی طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے ابن ماجہ کی 3231 میں۔ یہ حدیث یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، تو یعنی کوئی صحابیہ جو آئی اور مطلب ان سے کہی کہ اے ام المومنین، یہ جو گھر میں ان کے برچھا تھا، یعنی ایک ایسا تیر ٹائپ ہوتا ہے لمبا، اس سے مچھلیاں بھی ماری جاتی ہیں، اس طرح کے بھالا، تو وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ دوسری عورت پوچھ رہی کہ اے ام المومنین، یہ کیوں رکھی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں۔ تو چھپکلی کا جو ہے وزق یا اس طرح کا الفاظ ہے عربی کا، تو اس سے پورا یعنی جتنی بھی ٹرانسلیشن دیکھ لو، جو راجح قول ہے، جو 1 نمبر پہ ہے، وہ چھپکلی آتا ہے، گرگٹ نہیں آتا ہے۔ تو حدیث سے یہ ہے کہ گرگٹ کو نہیں مارنا ہے، چھپکلی کو مارنا ہے، ہمیں چھپکلی کو مارنا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی سن لیں گے۔ ام المومنین آپ سے برچھے سے کیا کرتی ہیں؟ مطلب وہ عورت نے پوچھی، کہا ہم اس سے ان چھپکلیوں کو مارتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کے تمام جانور نے آگ بجھائی،
یعنی روئے زمین کے جتنے جانور تھے وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جانور آگ بجھانے، سوائے چھپکلی کے کہ یہ اسے مزید پھونک مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یعنی سارے جانور مخلوق آگ بجھانے کے چکر میں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہ چھپکلی جو ہے یہ پھونک مار رہی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس کے پھونک مارنے سے اتنا کچھ تو ہوا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر برائی میں تھوڑا شامل ہو یا زیادہ شامل ہو، وہ آپ کا یعنی جو نام ہے وہ برے کھاتے میں لکھ گیا، اور اچھائی میں زیادہ مدد کرو یا کم مدد کرو تو آپ کا اچھائی میں نام لکھ گیا. تو یہاں ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ برے کاموں سے یا برے چیزوں میں مدد کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ اچھے چیزوں میں مدد کرو اور برے سے بچو، برے میں نہیں. تو یہ حدیث تو ہم نے سن لیا الحمدللہ کہ تمام مخلوق بجھانے کے چکر میں تھی، چھپکلی پھونک مار رہی تھی. آئیے ایک حدیث اور سن لیں گے. بخاری کی 3359 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. آئیے مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ 5847 میں. جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب یعنی پہلی بار میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں. یعنی اگر پہلی بار میں مارو گے تو 100 نیکی ملے گا، 100. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے نشانہ بازی کا بھی ایک وہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں نشانہ بازی سیکھنا چاہیے تاکہ جہاد ہو یا کچھ ہو تو وہ کام آئے. تو پہلی جرم میں کتنا نیکیاں؟ 100 نیکیاں لکھی گئی ہیں. دوسری جرم میں اس سے کم، اور تیسری ضرب میں اس سے کم. یعنی پہلی بار میں 100 ہے، ٹھیک ہے، دوسری بار کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ اس سے کم ہے، 100 سے کم ہے، اور تیسری بار میں اس سے کم ہے. تو جو چھپکلی کو مارے پہلی بار میں اس کے لیے نیکیاں زیادہ ہیں، دوسری بار میں کم، تیسری بار میں اور کم. ایک حدیث اور دیکھیں گے مسلم کی 5848 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ضرب میں 70 نیکیاں، یعنی یہ دوسری حدیث ہے 70 نیکیوں کی، اور وہ بھی ہے اس میں 100 نیکیاں ہیں. تو مطلب راویوں کا تھوڑا ایسا ادھر ادھر رہتا ہے. اور ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. مسلم کی ہے 5844 میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا. چھوٹی فاسق رکھا یعنی ایسا کہتے ہیں نا فاسق، تو فاسق میں یعنی بیکار میں نام رکھا. اور چھپکلی سے نقصانات بھی بہت ہیں. گھر میں عام طور سے اس کے نقصان بھی پائے جاتے ہیں. یہ لوگ جو لیٹرین کرتی ہیں وہ کھانے میں گر جائے تو مسئلہ، اور کہیں بھی کرتے رہتی ہیں مطلب بسترے پہ وغیرہ وغیرہ، اور اگر کھانے میں گر جائیں تو پوائزن ہو جاتا ہے، اور گھر بھی گندا کرتی ہیں. تو ملا جلا کی چھپکلی سے نقصان ہے. یہ چیونٹی کے بارے میں سن لیں گے اور پروگرام ختم کر دیں گے انشاءاللہ. بس چیونٹی کا 1-2 حدیث سنیں گے، بس یہی ہے. اور بھی جانوروں کو نہ مارنے کا حکم ہے، لیکن فی الحال میں یہ چھپکلی اور چیونٹی کا لایا ہوں. تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، چیونٹی کو نہیں مارنے کا حکم ہے. تو چیونٹی کے بارے میں ایک حدیث ہم سنیں گے مسلم کی 5851 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے فروخش ہوئے یعنی آرام کر رہے تھے. ایک چیونٹی نے کاٹ لیا
انہوں نے اس کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے نیچے سے کھود کر نکال لیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اس پوری آبادی کو آگ سے جلا دیا گیا۔ یعنی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، ہاں، پہلے کے نبیوں میں سے کسی کو، انبیاء میں سے کسی کو، تو انہوں نے کیا کیا، حکم دیا اور سب کو جلانے کا حکم دے دیا، یعنی پوری چیونٹیوں کی بستی کو، پوری آبادی کو آگ سے جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اس ایک ہی کو کیوں نہیں سزا دی، یعنی ایک نے کاٹا تھا، ایک کو سزا دیتے، ہم نے تو پوری بستی کو، ان کی پوری اس کو برباد کیا، مطلب جلا کے راکھ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں پکڑ کی کہ ایک ہی کو سزا دیتے، باقی کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسری حدیث میں دیکھیں گے، مسلم کی ہے 5849 میں، اس میں اور کلیئر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کو کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹی کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے آپ نے امت میں سے ایک ایسی امت بڑی آبادی کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی، یعنی چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو چیونٹی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اور جہاں سے میں نے یہ تلاش کی ہے وہاں پہ فوائد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب وجاہت میں سمجھایا گیا ہے کہ گھر میں اگر بہت زیادہ ایسے نکل آئی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ دوائی ڈال دیں، میرے گھر میں تو ہاں دوائی ڈال دیں کہ وہ بھاگ جائیں۔ یہ نہیں کہ اب ایک دم سے کہیں پاؤ تو اب اس کو پورا کے پورا جلا دیا جائے۔ تو دیکھیے چیونٹیاں جو ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس لیے چیونٹیوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھپکلی کو مارنے کا حکم جو حدیث سے بتایا ہوں، گرگٹ کو نہیں مارے بھائیوں۔ گرگٹ کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے پہلے کے کتابوں میں، اللہ علم غلط ہے۔ بہرحال جو علماؤں کا یعنی راجح قول نیچرل اتفاق ہے وہ چھپکلی پہ ہے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن جو ہے عربی کا جو آتا ہے وہ چھپکلی آتا ہے۔ تو ہمیں گرگٹ کو نہیں مارنا چاہیے، چھپکلی کو مارنا چاہیے، اور یہاں چیونٹی کو نہیں مارنا چاہیے، الا جو کوئی گھر میں تھوڑی سی تکلیف دے رہی ہوں تو ان کو ہٹا دیا جائے کسی حساب سے، یعنی وہ دوائی آتی ہے کہ ڈال دو تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ تو بھائی اس حدیث سے اونچی حدیث اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔